آج کے ایپیسوڈ پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اینڈ فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر ایز ویل. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ یو کین ڈو تھرو اے پیٹریون آلسو. فیس بک، ٹویٹر اور پیٹریون کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ اس چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی. آج کا براڈر ویو میرے اب تک کے کیے گئے تمام براڈر ویو کے جو ایپیسوڈس ہیں ان میں سے ڈیفرنٹ ہے اور شاید سب سے زیادہ مشکل بھی ہے میرے لیے، کیونکہ آج میں ان چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں جن کو ایکسپلین کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور جنرلی میں اوائڈ کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بات نہ کروں. لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو مجھے اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے. صرف میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کنسنٹریشن کے ساتھ سنیے گا، دھیان لگا کے، تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آ سکے، کیونکہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ اگر آپ کا دھیان تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے تو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ بیچ میں اسٹوری کیا ہوئی ہے. اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طاقت کا کوئی مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جو چاہے جب چاہے کریٹ کر سکتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اس تمام سسٹم کے کریٹر نے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. Now this gives an indication that the entire system is basically running through a commands. جیسے کمپیوٹر پروگرامنگ میں کمانڈس دی جاتی ہے نا، سسٹم اس حساب سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں بھی ایک سپریم سسٹم ہے جو کہ سپریم کمانڈ سے رن ہو رہا ہے. کن فیکون از بیسیکلی ایک کمانڈ اور اس کا ری ایکشن. سپریم کمانڈ اوپر سے اور پھر وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. اچھا، یہ میں کسی کا تجزیہ نہیں شیئر کر رہا ہوں، میری اپنی ایک سوچ ہے، مطلب سوچ سمجھ لیں یا گمان سمجھ لیں، اس پہ اسکالرس زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. اسلام میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، واٹ ایور ہیپنس ان دس انٹائر یونیورس، صرف زمین پر نہیں، پورے سسٹم کے اندر، پوری یونیورس میں جو بھی ہوتا ہے، ہر پل جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہر لمحے میں، یہ سارا کا سارا ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پر یہ ہوگا اس کائنات کے اندر. اور جس چیز میں یہ لکھا ہوا ہے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم بنانے والے نے ایک پوری پروگرامنگ کر رکھی ہے اپنی علم سے، اور اسی پروگرامنگ کے مطابق نظام ہستی چل رہا ہے؟ اور یہ بھی سوال غور کرنے والا ہے کہ اس کوڈنگ کی لینگویج کس طرح کی ہوگی. بے شمار ایسے سائنٹیفک سیکریٹس ہیں جن پر اسلام بار بار انوائٹ کرتا ہے لوگوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، کہ اس پہ غور کرو. بار بار آپ کو قرآن پاک میں یہ آیت ملتی ہے کہ غور کرو، غور کرو، تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کو کہکشاؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ غور کرو. آپ کو آسمانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے غور کرو. زمین کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے غور کرو. آپ کو اپنے آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اپنے آپ پہ غور کرو. البتہ مسلمان اکثر انفارچونیٹلی قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس کے اندر پوری یونیورس ہے. لیکن دنیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی اور اس پر غور کر رہا ہوتا ہے، انہی مدوں پہ، کہیں نہ کہیں پہ انہی چیزوں پہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ اس غور یعنی ریسرچ سے جو کچھ بھی فائنڈنگز لیں، اس میں مورالٹی کا اینگل ہوگا یا نہیں ہوگا، وی کانٹ سے. دیکھیے، اسلام میں اگر مسلمان کوئی چیز کرتا ہے ریسرچ، سائنسدان اگر وہ صحیح مسلمان ہے تو اس کے اندر مورالٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوگا کہ میں یہ جو چیز ریسرچ کر رہا ہوں اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. لیکن فرض کریں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا سائنٹسٹ ریسرچ کر رہا ہے جو کہ مورالٹی سے دور ہے، تو پھر اس کا انسانیت کو فائدے نقصان سے اس کا تعلق کم ہوگا. چائنا کے لیے امریکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی جین کو ایڈٹ کرنے پہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز بتانے جا رہا ہوں آپ کو. انسانی جین کو، وہ کہہ رہے ہیں چائنیز جو ہیں وہ انسانی جین کو ایڈٹ کرنے پہ کام کر رہے ہیں اور ڈی این اے کی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الزام چائنیز پہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ جو ویسٹرن فورسز ہیں وہ خود بھی یہی کام کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ. Now as I said کہ اب جو میں آپ کو یہاں پر بات بتانے جا رہا ہوں، اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ یٹ اٹس بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین آلسو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں.
ہم سب انسانوں کے اندر جو فنڈامنٹل مٹیریل ہے نا، جس سے ہماری تخلیق کی شروعات ہوئی ہے، ہمارا جو وجود بننا شروع ہوا ہے، وہ جو فنڈامنٹل مٹیریل ہے اس کو کہتے ہیں ڈی این اے۔ یہ ایک ایسا بہت ہی چھوٹا سا مٹیریل ہوتا ہے جو کہ مستقل طور پر اپنے ہی جیسی کاپیز بنا رہا ہوتا ہے مستقل طور پر۔ اس ذرے کے اندر بھی بہت باریک سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ اس ذرے کے اندر ہر انسان کی تمام ڈیٹا موجود ہوتی ہے ڈی این اے کے اندر، یعنی کہ اس انسان کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، اس کا پردادا کون تھا، اس میں کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انہیرٹ ہوتی رہتی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل، باپ سے بیٹے میں منتقل، یہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ڈی این اے کے اندر ڈیٹا اسٹور بھی ہوتا ہے، جیسے کمپیوٹر کی یو ایس بی میں ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے نا، جتنی یو ایس بی کی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنی ڈیٹا اسٹور ہوتی ہے، بالکل ویسے ڈی این اے کے اندر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے۔ 1 گرام ڈی این اے کے اندر 21 کروڑ 50 لاکھ گیگا بائٹ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے۔ 21 کروڑ 50 لاکھ گیگا بائٹ، کوئی بڑے سے بڑا بہترین موبائل بھی آپ کے پاس ہوگا 250-300 گیگا بائٹ اس کے اندر ڈیٹا اسٹور ہوتی ہوگی۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں 1 گرام کا، اگر ڈی این اے اگر 1 گرام کے لے لے تو وہ 21 کروڑ 50 لاکھ گیگا بائٹ تک اسٹور ہو سکتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا۔ نسلوں کے ڈیٹا ہوتے ہیں نا اس کے اندر، جنریشنز کی ڈیٹا۔ اب دیکھیں، مستقل طور پر آپ پیدائش سے لے کے بندہ جب مر جاتا ہے تب تک مستقل سنتا رہتا ہے، باتیں آپ کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس سارے ویژولز کو، اس سارے آوازوں کو آپ کا دماغ پروسیس کر رہا ہوتا ہے، مستقل طور پر آپ ڈیٹا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کے مرنے تک ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں۔ وہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایسے ہی تو نہیں ہے نا، آپ جو کچھ دیکھیں گے، کیا کمال کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، مطلب مچھلیاں دیکھ رہے ہیں، تتلیاں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ، یہ کہاں جا رہی ہیں چیزیں؟ آپ کے اندر اسٹور ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ ڈیٹا ڈی این اے کے تھرو، جیسے ڈی این اے ایک باپ سے جیسے کہ بیٹے میں گیا، دادا سے بیٹے میں آیا، پھر پوتے میں گیا، تو یہ نسل در نسل چیزیں جو ڈیٹا ہے یہ آگے چلتی رہتی ہے۔ تو ڈی این اے میں نسلوں کی ڈیٹا ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں بچہ فلاں بندے کا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈی این اے کے اندر اس کے جوابات ہوتے ہیں، بیٹے کا ڈی این اے باپ سے میچ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار میں فلاں جگہ سے گزرا، مجھے لگا کہ میں پہلے یہاں آ چکا ہوں، حالانکہ میں زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر پہلے آ چکا ہوں؟ آپ نے یہ باتیں بہت سارے ہو سکتا ہے آپ کے خود کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہو، کسی جگہ پہ آپ گئے ہوں، آپ کو لگا ہو کہ یار یہ دیکھی دیکھی سی لگ رہی ہے۔ ہندو مت میں پنڈت حضرات اس کو اگلا جنم، پچھلا جنم، یہ اس طرح کی ایکسپلینیشن دے کر اور لوگوں کو ٹرکاتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پہ پھر زیادہ سوچتے بھی نہیں، یار پچھلے جنم میں ہوا ہوگا پیدا یہاں پہ۔ لیکن اصل میں آپ کی پچھلی نسلوں میں کوئی نہ کوئی، آپ کی پچھلی نسلوں میں، جیسے آپ کے پردادا کی بھی پردادا یا پھر اس طرح کی پچھلی نسلوں میں کوئی نہ کوئی اس جگہ یا اس جیسی جگہ سے، اس سے ملتی جلتی جگہ سے اس کا تعلق رہا ہوگا اس بندے کا، اور وہ ویژولز مستقل اس نے دیکھ کے اس کی میموری کے اندر آ گئے ہوں گے اور اس سے ہو گئے ہوں گے، اور نسل در نسل وہ جو ساری ڈیٹا ہے آپ تک پہنچی ہوگی۔ لہٰذا وہ یا پھر ویسے ہی سملر قسم کے ویژولز اچانک سے آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی میموری کے پردے پر نمودار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا آپ نے یہاں پہ کوئی پہلے بھی آ چکے ہیں یا کوئی آپ کا تعلق ہے۔ اس کا کوئی جنم ونم سے تعلق نہیں ہوتا، پچھلا جنم اگلا جنم، اس کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے کہ ڈیٹا اندر اسٹور ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی ڈیٹا۔ کلوننگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے آپ کی ہو بہو ڈٹو کاپی پیدا کی جا سکتی ہے، بالکل آپ جیسا انسان، مطلب آپ کی جو تھوک ہے نا منہ سے نکلنے والی، اس کے ایک ذرے سے بھی آپ کا ڈی این اے نکال کے آپ ہی جیسا سیم پراپر آپ جیسا دکھنے والا بندہ پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور ہوگا، لیکن ہوگا آپ جیسا، بالکل آپ جیسا دکھ رہا ہوگا۔ یہ جو سپر پاور ممالک ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں، ان کے ہیڈز آف دا اسٹیٹس جو ہوتے ہیں، ان کا پیشاب اور پاخانہ جو ہے نا، یورین ان کا اور پاخانہ، ان کے جو سیکیورٹی کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں عموماً باہر کے ملکوں کے دورے پہ جب جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ڈی این اے نہ ان کا لے لیا جائے۔ رائٹرز 11 فروری 2022 کو رائٹرز دنیا کا بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ، انہوں نے خبر لگائی تھی کہ میکرون، یہ فرانس کے صدر کے لیے، میکرون ریفیوزڈ رشین کووڈ ٹیسٹ ان پیوٹن ٹرپ اوور ڈی این اے تھیفٹ فیئر۔ ان کو یہ تھا کہ یار یہ ڈی این اے نکال لیں گے میرے اس میں پاخانے میں سے یا پیشاب میں سے یا سیمپل میں سے، تو اس نے جو ہے وہ ان کو سیمپل نہیں دیا تھا۔ لہٰذا ایک ڈی این اے اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ انسانی کلوننگ پر ویسے بین ہے،
جانوروں کی کلوننگ ہوتی رہتی ہے، لیکن دنیا کے کئی حصوں میں ڈیپ اسٹیٹس جو ہیں وہ انسانی کلوننگ پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس ڈی این اے کی جو زبان ہے نا، زبان جو انفارمیشن کس طرح سے کوڈنگ میں لکھی ہوئی ہے، اس لینگویج کو، اس زبان کو سمجھنے پہ دنیا بھر کی سپر پاورز، ڈیپ اسٹیٹس جو ہیں وہ اربوں خربوں ڈالرز لگا رہی ہیں، صرف میزائل اور بم بنانے پہ نہیں، اس کو یہاں پہ ڈی این اے کی زبان سمجھنے کے لیے بڑے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، ریسرچ پہ اربوں خربوں ڈالرز لگ رہے ہوتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہم ڈی این اے کی کوڈنگ کو سمجھ سکیں، جو کہ پروردگار نے کی ہوئی ہوتی ہے، اوپر والے سب سے بڑی سپر پاور اوپر جو بیٹھی ہے نا، اس نے کی ہوئی ہوتی ہے انسان کی پیدائش کے وقت۔ اس میں کافی بریک تھروز بھی ملے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو، انسان کافی آگے پہنچ چکا ہے ڈی این اے کی زبان سمجھنے کی جو کوشش ہے اس میں کافی بریک تھروز ملے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اٹس اے سینسٹیو ریسرچ، لہٰذا اس کی فائنڈنگز کسی رسالے میں نہیں آتی، کسی میگزین میں، کسی نیوز آؤٹ لیٹس میں نہیں آتی، نیشنل سیکریٹس کہہ کر ان کو کلاسیفائی کر کے خفیہ جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ نیشنل سیکریٹ ہے۔ اب امریکی کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی ویسے یہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ چائنا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ جین کو ایڈٹ کرنے پہ کام کر رہا ہے سپر آرمی بنانے کے لیے۔ میں ہمیشہ کریڈیبل ریفرنس یہاں پر دے رہا ہوتا ہوں، تو پہلے میں ذرا ریفرنس کوٹ کر دوں، پھر آگے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ نیو یارک پوسٹ ایک بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے رپورٹ کیا تھا کہ انسائڈ چائنا ٹیریفائنگ برین کنٹرول ویپنز کیپیبل آف پیرالائزنگ اینیمیز، لیکن اس میں یہ جو انہوں نے عقل کو دنگ کرنے والا جملہ لکھا ہے نا، یہ غور کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ a source told the Financial Times that the Communist Party is trying to develop tech in areas such as gene editing, human performance enhancement and brain machine interfaces۔ جین ایڈیٹنگ، ہر انسان کی جین جو ہے نا، جین جو ہے وہ ڈی این اے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، اگر انسان نے جین کو ایڈٹ کرنا سیکھ لیا نا، اس سے پہلے اس کو ڈی این اے کی لینگویج کو سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ سیکھ گئے اس کو، تو پھر وہ اس لینگویج کو ایڈٹ کرنا سیکھیں گے۔ اگر وہ اس لینگویج کو ایڈٹ کرنا سیکھ گئے تو اس سے نئی پیدا کیے گئے کلون میں نے آپ کو بتایا کلون کس طرح سے بنتے ہیں، نئے پیدا کیے گئے کلون کو ایڈٹ کر کے اس کو سپر ہیومن بنایا جا سکتا ہے، اس کے ڈی این اے کو ایڈٹ کر کے۔ ایک ایسی فوج تیار کی جا سکتی ہے جو کہ چیتے سے تیز دوڑے، ایگل سے تیز اس کی نظر ہو، شیر سے زیادہ اس کی طاقت ہو، ایسے فوجی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب اس میں ڈالا جا سکتا ہے جین کو ایڈٹ کر کے۔ کسی کے باپ دادا کی قبر سے ڈی این اے نکال کے اس کا ایک ہو بہو ریپلیکیٹ بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے جین کے مخصوص حصے کو ایڈٹ کر کے بالکل نیا کلون بھی اس میں بنایا جا سکتا ہے، جس کو پرانی سب باتیں بھی یاد ہوں اور نئی فیڈ کئی بات جو معلومات ہوگی وہ اس کے اندر بھی موجود ہو۔ اور یہ ہوگا، ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ ہوگا، اس دھرتی پہ ہوگا۔ اسلام کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، بڑی مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دیکھیں، یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو کہ ڈائریکٹ اوپر سے، جو کہ سسٹم کا کریٹر ہے نا، جس نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ ساری انٹیلیجنس وہاں سے اس کے رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اسپریچول انٹیلیجنس آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے ان کی، بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے کہ دجال کے بارے میں کئی بار بات کر چکا ہوں کہ یہودیوں کا جھوٹا مسیح ہوگا، جو کہ پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب اس پہ بھی اگر میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوگا، حکم تو آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اس کے جو جیسے جیسے فالوورز بڑھیں، اس کی گمراہی بڑھے گی، فالوورز کی تعداد اس کی بڑھتی رہے گی۔ اگر دیکھا جائے تو مسیح ہونے کا دعویٰ، اس کا مطلب کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پہلے جیوز کو اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف کہ میں آپ کا مسیح ہوں۔ پھر نبی ہونے کے دعوے میں مجھے لگ رہا ہے کہ جوئش کمیونٹی کو ساری کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد یہ مسلم اور کرسچن کمیونٹی کو کہے گا کہ میں آپ کا پروفٹ ہوں۔ یہ ان کو اپنی طرف پھر اٹریکٹ کرنے کی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ اگر وہ کرے گا تو پور جنرل جو کمیونٹی، سارے کے سارے دیگر مذاہب جو ہوں گے، مطلب یہ اس کو اپنے آپ کو خدا کہہ کر اور ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال تو وہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک قبر پہ کھڑا ہو کے اس کے وارث کو کہے گا کہ اگر میں اس قبر سے تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے رب مان لو گے؟ اور اس کے بعد وہ قبر والے کو کہے گا کہ اٹھ جا، اور اس پرانی گلی سڑی بوسیدہ قبر میں موجود جو مردہ ہوگا
وہ اٹھ پڑے گا وہاں سے، جو کہ دکھنے میں بالکل اس کے والدین جیسا ہوگا، اور اٹھ کے اس کو کہے گا کہ بیٹے یہ تو تمہارا رب ہے، اس کو مان لو، تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے رب کو نہیں مان رہے، اور ساتھ ہی بچپن کی باتیں اسے یاد دلائے گا کہ یاد کرو بچپن میں ہم ایسا کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے۔ آج مجھے بتائیں کہ کیا کسی کلون کے جین میں موجود ڈی این اے کو، اس کی ڈیٹا کو ایڈٹ کر کے یہ سب کچھ کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اسی پہ تو ریسرچ ہو رہی ہے۔ جس طرف انسان جا رہا ہے نا، تو یہ سب تو ہونا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ آج سے 200-300 سال پہلے اس طرح کی حدیثیں سن کر ہنستے تھے، داریے لوگ، اب مجھے بتائیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، اسی پہ تو کام ہو رہا ہے، لگے ہوئے ہیں ڈیپ اسٹیٹس کام پہ لگی ہوئی ہیں، ڈی این اے کی ڈیٹا کو مطلب ہم لوگ سیکھ جائیں گے اور پھر اس کو ایڈٹ کرنا سیکھیں گے، اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج نہیں تو 10 سال، نہیں تو 20 سال کے بعد they will have these capabilities for sure، اور پھر یہ ساری چیزیں ہونا کوئی ناممکن سی بات ہے نہیں۔